بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست 2022، پیج نمبر 39۔ جنات کا پیدائشی دوست۔ ایک ایسے شخص کی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے۔ اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قائلین کے اسرار پر سچے، حیرت انگیز، دلکش انکشافات قسط وار شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پراسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ علم چاہیے۔ سلسلہ وار آپ بیتی قسط نمبر 152۔ گھر کے حالات دیکھوں یا روزی روٹی کروں، روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا۔ میرے گھر میں بیماریاں تھیں، دکھ تکلیف تھی، جو کماتا تھا وہیں لگ جاتا تھا، اور جھگڑے تو آپ پوچھیں نہ۔ چھوٹی چھوٹی بات پر تو ہفتوں مہینوں تکرار، بعض اوقات سال ہر سال چلتی تھی۔ خاندان میں جھگڑے، آپس میں نفرتیں، آپس کی مشکلات، مسائل یوں روز بروز بڑھتے چلے گئے اور حالات الجھتے چلے جا رہے تھے۔ میں حالات کی الجھن دیکھوں یا اپنی روزی روٹی کروں، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر میں رشتہ داروں میں آپس کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نفرت فاصلے کم ہو رہے ہیں، اور اتنے کم ہو رہے ہیں کہ جیسے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ زندگی میں ناکامیاں بہت تھیں جو اب کامیابیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ حالات دن بدن بہتر نہیں، بہترین ہوتے جا رہے ہیں، اور زندگی لاجواب بہترین، ایسے جیسے زندگی کا مزہ ہی اب آیا ہے۔ یہ حالات اچانک بدلے، لیکن وہ جنات ہوا میں آنا چھوڑ گئے جن کی قدرت کی طرف سے ڈیوٹیاں لگی تھیں۔ جنات دشمن بھی دوست بھی۔ جنات دشمن بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں۔ جنات موافق بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں۔ کچھ دوست جنات ایسے تھے جو خود بخود دوست بن گئے۔ مجھے تو علم نہیں تھا کہ دریا میں کاغذ ڈالنے سے جنات بھی وہاں ہوتے ہیں۔ مجھے تو کوئی خبر نہیں تھی۔ میں تو پریشان بھی تھا، حیران بھی۔ اسی غیر اطمینانی کیفیت کے ساتھ میں نے زندگی میں ترقی کرنا شروع کر دی۔ حالات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ دائیں بائیں دیکھتا تھا، کچھ نہیں تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا میرے ساتھ کچھ ہے، کوئی ہستیاں ہیں، کوئی سانسیں ہیں، کوئی سائے ہیں، کوئی طاقتور قوتیں ہیں جو میری ہر بگڑی بنا رہے ہیں۔ حالات بہتر ہو رہے ہیں، میری مشکلات ناکامیاں ختم ہو رہی ہیں، میری زندگی بہتر سے بہترین ہو رہی ہے۔ آج ترقی کی راہوں پر ہوں، میں بس آج ترقی کی راہوں پر ہوں، اور آج کامیابی کی راہوں پر ہوں۔ زندگی انہی ترقی اور کامیابیوں کی راہوں پر چلتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ باتیں سنا رہا تھا، میں اس کی باتیں سن رہا تھا، کیوں نہ کہ یہ میرے پاس پہلا واقعہ نہیں تھا۔ میں واقعات میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، میرے واقعات نکھر رہے تھے، کیوں نہ کہ میری زندگی میں جنات کے ساتھ بے شمار ملاقاتیں جنہیں میں گن نہیں سکتا۔ ان ملاقاتوں میں ایسی بے شمار ملاقاتیں ہیں جن میں لوگوں کو نفع پہنچا، خیر ملی، فائدہ پہنچا۔ اتنا نفع، اتنی خیر، اتنے فوائد کہ میں خود حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور میری زندگی اسی حیرانی اور پریشانی میں کامیابی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کیا جنات کا کام صرف انسانوں کو دھوکہ دینا ہے؟ قائلین، کیا تمام جنات سارا دن انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں؟ جس طرح ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر جن بھی زہریلا نہیں ہوتا۔ بچپن سے ہماری طبیعتوں میں جنات کا خوف بٹھایا گیا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔
کچھ واقعات ایسے ہیں یا کچھ لوگ جنات کا ایسا ڈر اور جنات نظر آتے ہیں، پھر جنات کی کہانیاں ڈرامے بہت زیادہ سن کر بھی ان کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے، اتنا خوف دل میں بیٹھتا ہے کہ ہر وقت خوف اور زندگی گزر رہے ہیں، کہیں سناٹا ہو تو جنات، اندھیرا ہو تو جنات، پرندے کیڑے مکوڑوں کی سیٹی کی آواز ہو تو جنات، سایہ ہو تو جنات، آدمی ہو تو جنات۔ جنات ہم نے اپنی زندگی پر مسلط کیا ہے، جبکہ جنات اتنے برے نہیں ہیں، برے بہت کم ہوتے ہیں، بعض جگہ زیادہ برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنے خطرناک نہیں جتنا خطرناک ہم نے بنایا ہے۔ جنات سے نفع پانا چاہتے ہیں تو ہم جنات سے نفع لینا چاہتے ہیں اور نفع پانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ہدیے دیں، ان کو تحائف دیں، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ آپ آج میری بات سن کر حیران ہوں گے کہ جنات کو بھی ہدیے دیے جاتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، خیر خواہی کی دعائیں کی جاتی ہیں، یہ کیسے اور کس طرح ممکن ہے؟ آپ حیران ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ آئیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جنات دشمن سے خیر خواہ کیسے بنے؟ ایک شخص کے گھر میں جنات تھے اور وہ انہیں واقعتاً بہت تنگ کرتے اور پریشان کرتے تھے۔ میں نے اسے گڑ بتایا، اسے کہا چیل کووں کو بڑا گوشت ڈال اور کہہ کہ یہ میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، کوئی چیز بانٹ اور کہہ میں جنات تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں۔ بچوں کو بظاہر دے لیکن جنات کی اور دن رات ان کے لیے دعائیں مانگ، درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر جنات کو ہدیہ کر، اور مزید اگر کوئی نیکی کرتے ہو تو نیکی کر کے کہہ جنات تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں۔ یہ عمل میں نے اسے بتایا، وہ مجھ سے تعویذ، کوئی نقش، کوئی لوح چاہتا تھا، کوئی چال، کوئی تدبیر چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے یہی دیا اور یقین دلایا کہ وہ یقین سے کرے، اعتماد سے کرے اور بہت توجہ سے کرے، اور اس نے ایسا کیا اور وقتاً ایسا ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو خواب میں اور جاگتے ہوئے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ ہم نے تمہیں خوب ستایا، خوب تنگ کیا، لیکن تو بہت عرصے سے ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے۔ واقعی اس نے بہت عرصہ سب ہدیہ دیے، حالانکہ ہدیے دینے کے باوجود شرارتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ہدیے دینے نہ چھوڑے، ہدیے دینے کا تانا بانا نہ چھوڑا، ہدیے دیے، بہت دیے، ہدیے دیتے دیتے آخرکار ایک وقت آیا کہ اس نے ہدیے کام کر گئے اور جنات اسے خود کہنے لگے ہم نے تمہیں بہت ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا، لیکن تو نے ہماری خیر چاہی اور ایسی خیر خواہی چاہی کہ ہمارا کام کر دیا۔ بس یہ ایک ایسا عمل تھا جو بظاہر مختصر، بہت تھوڑا تھا، لیکن باکمال اور بے مثال کی زندگی لاجواب ہو گئی۔ آئیے جنات کو ہدیے دیں۔ قائرین جو دن رات جنات کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، جلائے، ان کو تکلیف دے، الٹے سیدھے عمل کر کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ وہ آپ کا دوست بھی بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ یقیناً ناممکن ہے اور کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بہاریں، برکات چاہتے ہیں، راحتیں، رحمتیں چاہتے ہیں، کسی کو دشمن نہ بنائیں بلکہ آپ کے ہدیے ان کو دوست بنا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے 2 چیزوں سے محبت بڑھتی ہے، ایک سلام اور ایک طعام سے، یعنی سلام کرنے سے اور کھلانے پلانے سے محبت بڑھتی ہے، انسانوں سے بھی، جنات سے بھی، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، دوستوں سے بھی، دشمنوں سے بھی۔ اگر آپ کے دشمن جنات ہیں اور انہوں نے آپ کو ستایا تو آپ یہ طریقہ اختیار کریں، لیکن میرا ایک راز نکتہ اور ایک اہم بات یاد رکھیں، 90% جنات نہیں ہوتے۔ نفسیاتی الجھنیں، ذہنی روگ،
ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، ذہنی ڈپریشن یا پھر مکروہ فریب۔ اگر آپ کہیں کہ ہر مکروہ فریب جن ہے، مکروہ فریب جنات ہیں، تو ہرگز نہیں مانوں گا۔ میں کہوں گا آپ کی غلط فہمی، بدگمانی اور آپ کا نقصان ہے۔ جنات ہاتھوں میں پیسے لیے مدد کے لیے پھرتے ہیں۔ میری زندگی میں تو ایسے جنات ملے ہیں جو مالدار ہیں، ہاتھوں میں پیسے لیے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، گھر میں راشن چھوڑ آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، گھی آٹا کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے لباس کی چیزیں دے آتے ہیں، انہیں احساس نہیں کون دے گیا۔ بعض اوقات جنات کے پاس رب نے خفیہ طاقتیں اتنی دی ہیں کہ ان کے پاس تو یہاں تک بھی راز ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس انداز سے مدد کرتے ہیں کہ کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ مجھے ایک صحیح نیک مخلص ہمدرد جن نے بتایا کہ رب نے ہمیں اتنی قوتیں اور طاقتیں دی ہیں کہ لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا اور لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کہنے لگے ان کے آٹے میں آٹا ملا دیتے ہیں، آٹا بڑھ جاتا ہے، ان کی گندم چاول ان کی چیزیں میں ہم اپنی چیزیں ملا دیتے ہیں، راشن بڑھ جاتا ہے، جہاں نقصان ہو رہا ہوتا ہے آگے بڑھ کر نقصان روک دیتے ہیں، نقصان نہیں ہوگا۔ ان کے لیے کسی کے دل میں نفرت بغض کا جذبہ ہو تو ختم کر دیتے ہیں، وہ نفرت ختم ہو جاتی ہے، محبتیں مربتیں ہم بڑھا دیتے ہیں، محبتوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، دشمن کے دل میں ان کا رعب ڈال دیتے ہیں، ایسے طاقتور لوگوں کے دلوں میں اس کمزور کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اور سب دراصل رب کی طاقت ہے، رب کی قوت، رب کا اختیار، رب کی کریمی ہے۔ ہم یوں آگے سے آگے انسانیت کی خدمت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی شخص کو سانپ اور بچھو کاٹ رہا ہوتا ہے، شیر حملہ کر رہا، چیتا اس پر جھپٹ رہا، بندر اس کی چیزیں نوچنا چاہتا ہے، یا کوئی خود جن ایسا ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے مال و دولت کو لوٹنا یا اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا ہے، ہم فوراً ایسے لوگوں کو دفع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے آڑ بن جاتے ہیں، دیوار بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انسان جنات سے نہ جانے کیوں اتنے بدگمان ہیں۔ ایک دن ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگا، انسانوں کے ذہن میں ہم جنات کے بارے میں جو شک وسوسہ اور بدگمانی ہے، اے کاش کہ وہ نکل جائے، اے کاش کہ وہ ختم ہو جائے۔ اور کہنے لگے واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بعض شریر خبیث بدکار جنات نے ہمارے بارے میں ایسی بدگمانیاں وسوسائز پھیلا رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے دور ہیں اور وہ ہم سے دور ہیں۔ لیکن پھر کہنے لگے کچھ بھی ہو ہمارا مشن انسان اور جنات کو نفع پہنچانا، فائدہ دینا ہے۔ انسانوں اور جنات کو نفع فائدہ دینے میں اپنا تن من دھن لگا رہے، آئندہ بھی لگاتے رہیں گے، خوشحال ہوتے رہے ہیں، بامراد ہوتے رہے ہیں۔ ہماری خوشحالی، بامرادی اور زندگی یہی ہے کہ ہم مخلوق خدا کے لیے نفع مند رہیں گے اور مخلوق خدا کے لیے آئندہ بھی 100% نفع پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ چاہے تو شریر جنات کو ہدایت دے دے۔ قدرت نے جنات کو مختلف شکلیں اور صورتیں بدلنے کی طاقت دی ہے۔ قدرت نے جنات کو مختلف انداز بدلنے کی قوت انداز دیا ہے، ایسا انداز دیا ہے کہ انسانیت کو سکون مل جائے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے، مجھے زندگی میں بہت شریر خبیث کالے کتے بندر جنات ملے ہیں جو ضد کے کتے اور ہر ڈرن تھے، جن کے دلوں میں انسانوں اور جنات کے لیے بھی انوکھی نفرت، کینہ اور بغض ہے، جو ہر وقت نقصان پہنچانے کے منصوبے سوچتے تھے، جو ہر وقت نقصان پہنچانے، دھوکہ دینے کی تدبیریں دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ تدبیریں ہی ان کی زندگی میں نقصان کا ذریعہ ہیں۔ لیکن یہ شریر جنات باقی ایسا کرتے رہیں گے۔ اللہ چاہے تو ہدایت دے دے۔
ہر حال میں انسانیت کو خیر پہنچانے والے جنات، لیکن ایسے نیک جنات بھی ہیں جو انسانوں کو خیر ہوا ہی چاہتے ہیں، آئندہ بھی چاہتے رہیں گے اور ہر حال میں چاہتے رہیں گے۔ وہ ہر حال میں کسی کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ غمزدہ لوگ دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، پریشان حال دیکھ کر ان کی تکلیف اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں لوگوں کو نفع ملے، فائدہ ملے، ان کے حالات بہتر ہوں، ان کی مشکلات ٹلیں، ان کی ناکامیاں دور ہوں، ان کی زندگی میں عزت، وقار، صحت، راحت، خیر، برکت، عافیت اور خوشحالیاں ملیں۔ یہ وہ جنات ہیں جن کو آپ ہدیے دیں گے۔ اور ہاں، میری زندگی جنات کے ساتھ گزری ہے۔ کتنے حبیب شریر جنات، بدترین اور بدکار جنات ایسے بھی تھے جن کو ہدیے دینے سے انہیں خود ہدایت ملی، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا آیا، ان کی زندگی پلٹ گئی، ان کو احساس ہوا کہ ہم اس شخص کو اتنی تکلیف اور پریشان کر رہے ہیں اور یہ شخص ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ نفع مند ہے۔ یاد رکھیے گا۔ باقی صفحہ نمبر 60 ہے۔ اور کب تک میں اس کے احساس کو بولتا رہوں؟ یہی حال جنات کا بھی ہے۔ جنات بھی احساس کر یا احسان کر کے یا ان پر کوئی احسان کرے تو کبھی بھولتے نہیں۔ آئیں ہم جنات کے احساس کو نہ بھولیں اور ان کے احساس کو یاد رکھیں اور ان کے ساتھ احسان کرتے رہیں، ہدیے کی صورت میں، دعاؤں، خیر خواہی کی شکل میں، مال اور تحائف کی صورت میں۔ تو فرینڈز، یہ تھا بہت ہی زبردست قسط جنات کا۔ پیدائشی دوست ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔